أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ بس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور نائب بنا دے گا میرا پروردگار ایسی قوم کو جو تمہارے سوا ہوگی، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے، ان ربی بے شک میرا پروردگار علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آ چکا، نجینا ہم نے نجات دی، ہودن ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ اور وہ جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، برحمت منا اپنی طرف سے مہربانی، ونجیناہم اور ہم نے نجات دی ان کو من عذاب غلیظ گاڑے عذاب سے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَتِلْكَ عَادٌ یہ ہے عاد، جحدوا بآیات ربہم جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے، وعصوا رسلہ اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، واتبعوا پیروی کی انہوں نے امر کل جبار عنید ہر سرکش اور ضدی شخص کی، واتبعوا اور پیچھے لگا دی گئی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں لعنتا لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت میں بھی ان پر لعنت ہی ہوگی، الا خبردار ان عادا کفروا ربہم بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، اس کے احکامات کا، الا بعدا خبردار بربادی ہے، لعاد قوم عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ سورہ ہود کی آیت نمبر 57 سے 60 تک ہے۔ گزشتہ آیات میں رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہود علیہ السلام کے ابتدائی جو قوم سے خطاب تھا، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس پر قوم کا جواب یہ تھا، یا ہودو ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک آپ کوئی ہماری منہ مانگی واضح نشانی نہیں لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم آپ کی بات سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم روگردانی کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تم نے اعراض کیا، تو پھر یاد رکھنا میں نے اپنا فریضہ پورا کر
پیغمبر کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دے، یہ ہر نبی کا فریضہ ہے۔ اور وحدہ لا شریک نے، پروردگار عالم نے جو احکامات انبیاء علیہم السلام کو دیے، منعن، حالان کے میں بار بار اس بات پر جب غور کرتا ہوں یقین کریں عجیب، اللہ کی آزمائش بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ مکے کے حالات کا ذرا تصور کریں، کتنے سخت حالات ہیں، اور اس میں اتنے ہی سخت الفاظ کے ساتھ ان کفار کو خطاب کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ مبارک وہی الفاظ آگے دہراتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یا نہیں ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے، ذرا جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، ذرا جی ہاتھ تھولا رکھے نا جی، ذرا حالات بن جائیں گے، جب حالات بن جائیں گے ہمارے نہیں، آپ اندازہ کریں ابو لہب سردار ہے اور قرآن کی آیت اترتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سامنے، اپنی امت کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور قریبی رشتہ دار، لیکن قرآن کے تحت قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او کافرو، کیا حالات ہیں، لیکن پیغمبر کبھی کمپرومائز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کی شان ہے۔ ما ارسلت به الیکم، جو اللہ کا پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، او میرے صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، بس تم میرے بارے میں کیا کہنے والے ہوگے؟ صحابہ نے بیک آواز ایک ہی جواب دیا، بلغت الرسالہ، اللہ کا پیغام آپ نے، ادیت الامانہ، جو امانت آپ لے کر آئے تھے وہ آپ نے ادا کر دی، ہمیں پہنچا دی، ونصحت الامہ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، پروردگار تو گواہ رہنا، ان میں جو پیغام لے کر آیا تھا یہ آج اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں سب۔ اور اب اگلا جملہ بڑا سخت تھا، ہاں بڑا مشکل تھا، لیکن یہ وہی ہستیاں تھی، وہی صحابہ تھے جنہوں نے اس کو کر دکھایا۔ وہ کیا تھا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے حاضرین ہو اب اپنے گھروں کو نہیں جانا، بس اب کیا ہے، غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے، غائبین تک پہنچانا۔ ہاں سواری بھی، نہ جہاز ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کچھ ہے، کسی کے پاس خچر ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گدھا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور پیدل سفر کرتے کرتے کتنے سو صحابہ افغانستان تک آئے۔ پشاور میں کئی صحابہ کی قبور، اصحاب بابا کی قبرستان مشہور ہے پشاور شہر کے اندر، آپ کے وہ باقاعدہ سکھر میں صحابہ کرام کی قبور، پنجگور میں صحابہ کرام کی قبور، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ کہاں تک پہنچ گئے، چین میں قبر مبارک، اندازہ لگائیں کہاں مکہ، کہاں مدینہ، اور کہاں چائنا۔ کس لیے آئے تھے؟ سیر کے لیے۔ ہاں کس لیے آئے تھے؟ سیر کے لیے آئے تھے، خوبصورت علاقہ تھا دیکھنے آئے تھے کہ چلو ذرا سیر سپاٹا ہو جائے، ذرا تھوڑا سا پکنک بنا لے، نہیں، کس لیے ہے؟ یہ وعدہ تھا اللہ کے نبی سے کہ الا فلیبلغ
شاہد الغائب، اب جو تم سامنے ہو ان تک پہنچانا جو یہاں نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ سے تم تک پہنچانا نبی نے فرمایا میری ذمہ داری تھی، جو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب اگلوں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام ہے، اور وہ تم نے کرنا ہے۔ اور صحابہ نے بڑے احسن طریقے سے بتائے مجھے، یہ علی حجویر اسلام پورہ کا نام ہے، ہاں، اسلام پورہ سے جا کر بھاٹی میں آباد ہوئے، لوہاری سے آ کر آباد ہوئے، یا فیصلہ آباد، قصور، یا شیخ پورہ سے آ کر، وہ افغانستان سے وہاں سے چل کر کس لیے آئے تھے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ کا پیغام یہ وہ سبق تھا۔ ہر استاد اپنے شاگرد کو یہی سبق دیتا تھا، جیسے حضور نے اپنے شاگردوں کو دیا، آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور چلتے چلتے پوری دنیا تک اللہ کا پیغام کیا ہے پہنچا دیا۔ یہ تھا ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور بندے بن جاؤ، اگر تمہاری روش یہی رہی تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو آباد کر دیں گے۔ رب العالمین مہلت دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنی سرکشی میں حد سے گزر جاتا ہے، رب العالمین اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں کہ نہیں، بس تم اس قابل ہی نہیں ہو، بس ختم، اب تمہاری جگہ کیا ہے؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری کوئی مثال بھی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم رب العالمین کو کوئی ضرر، کوئی نقصان، کہ جی اگر ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، باپ کسی کا نہیں کر سکتا رب کے ساتھ، ہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیوں؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا، جب ہمارا حکم آ چکا ان کو تباہ و برباد کرنے کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی، قحط سالی رہی۔ جب قحط سالی رہی، ان کا سردار مکے آیا، مکے میں ان کے جاننے والے تھے، اور وہاں پر اس نے اس کے لیے مہمان نوازی شروع کر دی۔ شراب و کباب میں جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو بھول گئے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو بھول گئے، وہ بھی تنگ آ گئے۔ بالآخر خیر انہوں نے کہا ہو ہم تو اس بیت اللہ شریف میں دعا کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے دعا کی، یہاں سے خیر دیکھا بادل اٹھی اور بادل آ رہی ہے، تو انہوں نے بھی خوشیاں منائی۔ دیکھو جی ہود علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، وہ دیکھو وہ بادل آ گئے، ہمارا وفد جو گیا تھا دعائیں کرنے کے لیے، ان کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یاد رکھنا، میں بار بار کہتا ہوں، مشرک کہتے اس کو ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ کے ساتھ کئی اور بھی مانتا ہے۔ بس ہماری لڑائی اتنی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو ہی مانو، وہ کہتے ہیں بھی مانتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھی کو ختم کر دو، یہ بے نے مسئلہ خراب کر دیا، یہ با ختم کر دو تو کیا رہ جائے گا؟ ہی، صرف اللہ ہی کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس لیے تو انہوں نے مکے بھیجا تھا، بیت اللہ شریف بھیجا تھا، اللہ کے سامنے رونے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آئے تھے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ بادل آ گئے، اور اب ہم پر کیا ہوں گے؟ بادل برسیں گے، اور یہ ہمیں خامخواہ ڈراتے ہیں، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھو وہ انہوں نے کہا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، دیکھا کالی گھٹائیں ہیں تیزی کے ساتھ ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائیں گی۔ اوہو، انہوں نے جب دیکھا قریب آئے، انہوں نے کہا نہیں بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، نہیں یہ وہ بادل نہیں ہے جو بارش برساتے ہیں، یہ تو دردناک سزا والے بادل ہیں۔ اور جیسے وہ بادل قریب آئے، ان بادلوں کے اندر سے اللہ کے حکم سے ایسی گیس خارج ہوئی جس کے ساتھ تدمر کل شیء بامر ربها، کیا آپ کے فاسفورس بم ہو گئے؟ نہیں، ایسی ہوا تھی
جس کے ساتھ وہ اتنی مضبوط قوم اور وہ اتنے مضبوط تنے، انہوں نے دیکھا کہ تیز ہوا ہے، انہوں نے فوراً گڑھے کھودے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے کہ چلو ایک بندے کو تو ہوا اڑا لے گی، جب ہم نے ہاتھوں کو زنجیر بنایا ہوگا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ہاتھوں کو زنجیر بھی کام نہ آیا، ہوا نے نیچے سے یوں اٹھایا، آپس میں یوں ٹکرایا اور یوں گرے ہوئے تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، دور پٹخ دیا اور پھر ریزہ ریزہ کر دیا، تو دمر ریزہ ریزہ کر دیا، ان کے جسموں کے اندر پھر جڑنے والی وہ چیز نہیں رہی، وہ بالکل راکھ بن گئے۔ کیا؟ راکھ ہو گئے سارے کے سارے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم۔ صبح ہوئی، دیکھا مکان تھے، مکین کوئی نہیں تھا۔ ہاں مکان تھے پر مکین کوئی نہیں تھا، اور دنیا ویران پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی 4464 سال کی عمر میں حضرت پر صرف 4000 افراد ایمان لائے، بس باقی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فلما جاء امرنا نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ وہ سب نجات یافتہ تھے، برحمت منا، ہاں یہ بھی ہماری مہربانی تھی۔ رب فرماتے ہیں ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم ان کو نجات دیں گے، من عذاب غلیظ، گاڑے عذاب سے، 2 مرتبہ نجات، دنیا میں بھی نجات دی، آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ نجات دیں گے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، او مکے والو، تم جب شام جاتے ہو اور تم تجارت کے لیے جاتے ہو، راستے میں یہ بستیاں پڑتی ہیں اور تمہارے لوگ وہ قصے کہانیاں بھی سناتے ہیں، یہاں قوم آباد تھی، جیسے ہمارے ہاں یہ ٹیکسلا میں اور یہ منجودھاڑوں میں اور یہ فلاں جگہ اور یہ فلاں جگہ، یہاں کچھ قومیں آباد تھی، لیکن وہ تمام کے تمام وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تمہارے اندر بھی یہ قصے کہانیاں، تلک عاد، یہ قوم عاد تھی، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا، جنہوں نے، ذرا یہ غور سے سنیں، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کے احکامات کا، وعصوا رسلہ، اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ ان دونوں باتوں کی آج کوئی کمی ہے؟ جحدوا بآیات ربہم، اللہ کا کون سا حکم ہے جس سے ہے آج ٹی وی کے سکرین پر بیٹھ کر اعلان انکار کیا جاتا ہے؟ وعصوا رسلہ، وعصوا رسلہ، انبیاء کی نافرمانی کی۔ انہوں نے تو صرف ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، تو سب نبیوں کی؟ ہاں ایک نبی کی نافرمانی سب نبیوں کی، کیونکہ سب کی دعوت مشترک ہے، سب کی دعوت ایک ہے، تو ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ اور آج بھی پیغمبر کی نافرمانی معمولی بات سمجھی جاتی ہے، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اور یہ فرض تو نہیں نا، وہ سنت ہے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر یہ لفظ کہتے ہوئے اس لفظ کے بارے میں ذرا غور کرنا، دن قیامت کا ہو، ہاں اور سامنے رسول اللہ مبارک کھڑے ہو، اور آپ ذرا ان الفاظ کو دہرانا، کیا سنت ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے، جو ٹھکانہ ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کمیاں میرے اندر بھی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہیں، یہ الفاظ نہ کہا کریں، تو یا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، مجھے آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آگے سے ایسے الفاظ نہ کہا کریں، اور نہ بتانے والے بھی اگلے کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایسے الفاظ کہتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے، آپ جا رہے تھے مسجد میں اور وہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا چلیے بھائی جان نماز کے لیے۔ آپ نے ایک دن کہا، دوسرے دن پھر کہا، تو آپ دیکھیں اگر اس کے تیور بدل رہے ہیں، اس شخص کو یہ آپ کی بات نعوذ باللہ بری لگ رہی ہے، تو پھر یہ نیکی چھوڑ دیں، یہ نیکی بولے یہ نیکی چھوڑ دیں، کہیں خدا نہ خواستہ وہ یہ نہ کہہ دے اور جا اپنی نماز، کوئی نماز وہ کافر ہو جائے گی۔
جی ہمیں تو ہیضہ لگا ہوتا ہے نا کہ جی میں نے نیکی کرنی ہے، اگر پاوے کافر ہو جائے سانو کی میں نیکی کرنی ہے. اگلے کو سنت کی دعوت دیتے دیتے اس کو کافر بنا دیتے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے، بس ہر بندہ منہ اٹھا کے جو منہ میں آتا ہے جو اس سے کرنا. کچھ مجھے بس افسوس اس بات پر ہوتا ہے، یتیم صرف دین اسلام ہے. جو بچوں کو اے بی سی پڑھاتے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹریننگ دی جاتی ہے. دی جاتی کہ نہیں جاتی؟ ہاں بولے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے اے بی سی کیسے پڑھانا ہے بچوں کو، لیکن دین سمجھانا ہے انہوں نے. ہم خود ہی مفسر بھی ہے، خود ہی حضرت صاحب بھی ہے، خود ہی مقرر بھی ہے، خود ہی داعی بھی ہے، خود ہی مبلغ بھی ہے، خود سب کچھ نہ بنے. خدا نخواستہ آپ کا یہ ایک لفظ، یہ ایک آپ تو نیکی کی دعوت دے رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے تیور ایسے ہیں کہ وہ آگے سے کوئی ایسا غلط لفظ کہہ دے گا کہ خدا نخواستہ وہ ایمان سے ہی فارغ ہو جائے، دار اسلام سے خارج ہو جائے، پھر اس کو دعوت. یہ میں نہیں کہتا، جائیں علماء سے اس بات کی تصدیق کریں. اس لیے بڑا احتیاط. بہرحال فرمایا وَعَصَوْا رُسُلَهُ، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہاں انبیاء اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کی کا انکار کیا، اور نبیوں کی تو نافرمانی کی، اور پیروی کس کی؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش اور ضدی کی. باقی سب کی باتیں ماننا، لیکن اگر نہیں ماننی تو کس کی؟ کیا بولے ڈاکٹر کی مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتے. ڈاکٹر کہہ دے میٹھا نہیں کھانا، جی چاہتے ہوئے بھی کھاتے. ڈاکٹر کہہ دے گوشت نہیں کھانا، آپ کے یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، جی چاہتے ہوئے بھی کھاتے. ہاں ڈاکٹر کہہ دے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے لہذا آپ نے فلاں چیزیں نہیں کھانی، کھاتے. آپ کو یہ بادی چیزوں سے تکلیف ہو سکتی ہے، قریب جاتے ہیں ان کے. باقی سب کی مانتے ہیں، باقی سب کی مانتے، نہیں مانتے تو کس کی نہیں مانتے؟ ہائے ہائے، اللہ اور اس کے نبی کی نہیں مانتے، اللہ اور اس کے نبی کی نہیں مانتے. قرآن بھی کہتا ہے وَاتَّبَعُوا، پیروی کی انہوں نے، امر کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی شخص کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت. جو بھی یاد کرتا لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگی؟ لعنت ہی ہوگی ان پر. الا خبردار، ان عادن کفروا ربهم، قوم عاد نے اپنے رب کا احکامات کا انکار کیا، اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا. الا خبردار، بعدن لعاد قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے بربادی ہے. بعدن دوری ہے، اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اس لیے فرما وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. آگے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی دے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار. اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.